عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ جب اپنی پنڈلی ظاہر کریں گے تو ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر جائیں گے، لیکن نماز پڑھنے والے اللہ کو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ کھوٹا سکہ ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت بے روزگاری میں پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسے دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ سب سے بہترین تحفہ جو مرد اپنی بیوی کو دے سکتا ہے وہ اس کا وقت ہے، اس کی توجہ ہے اور اس کا احساس کرنا ہے۔ شادی، اولادی، مال، یہ تین چیزیں نہ پہلے کبھی انسان کے اختیار میں تھی نہ آج ہیں۔ نہیں کے بارے میں کسی سے سوال کرنا بھی اس سے تمسخر آرانا ہے کہ آپ کیا معلوم ہے کہ اس ٹراما سے گزر رہا ہو، اور ٹراما سے گزرنے والے اللہ کے قریب ہوتے ہیں کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ شوہر اور بیوی کسی تیسرے کی وجہ سے آپس میں جھگڑا کریں۔ دونوں کے گھر والے اپنی جگہ قابل احترام ہیں، مگر اس سے بڑھ کر میاں بیوی کا آپسی رشتہ، اس لیے گھر والوں کے پیچھے کبھی آپس میں تعلق خراب مت کریں۔ کچھ چیزیں آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ آپ بھی کبھی کبھار ایسی چیزوں کی تمنا کر بیٹھتے ہیں جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہیں، جس کا آپ کے پاس رہنا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ آپ کو مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ میرے رب میرے والدین سے تین چیزیں دور فرما: قبر کی تنگی، جہنم کی آگ اور قبر کا عذاب، اور میرے والدین کو تین چیزیں عطا فرما: اپنے نبی کی شفاعت، قبر میں سکون اور جنت کی نعمت۔ تعلق 2 دن کا ہو یا 2 سال کا، تیسرے شخص کے آنے سے 2 سیکنڈ بھی نہیں لگتے ٹوٹنے میں۔ محبت کی گنتی 2 سے شروع ہوتی ہے اور 2 پر ختم ہوتی ہے۔ اگر ایک کم ہو جائے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور اگر ایک زیادہ ہو جائے تو دل سے یقین نکل جاتا ہے۔ میاں بیوی گھڑی کی 2 سوئیاں جیسے ہوتے ہیں۔ جب شادی ہوتی ہے تو دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے گھڑی دن کے 12 بجا رہی ہو، پھر جوں ذمہ داریاں بڑھنے لگتی ہیں دونوں دور دور ہونے لگ جاتے ہیں، جیسے گھڑی 3 بجا رہی ہو۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے گھر والے ہو جاتے ہیں، تب بوڑھا بوڑھی دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جیسے گھڑی دوبارہ دن کے 12 بجا رہی ہو۔ کوشش کریں کہ آپ کی گھڑی میں ہمیشہ ہی 12 بجے رہیں، اور تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی۔ وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہ کر سکو گے، وہ تمہیں ایسے تھام لے گا کہ تم شکر کرتے نہیں سکو گے، وہ تم پر اپنے ایسا فضل کا نظام چلائے گا کہ تم سر پر رسجود ہو جاؤ گے۔ پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ جب وہ عطا کر کے دروازے کھولتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ اس کے ایک حکم سے ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور جسے وہ بلند کرے اسے کون پست کر سکتا ہے؟ وہی تو ہے جو سارے خساروں کا نفع میں بدلنے پر قادر ہے۔ میرا ایمان ہے اس بات پر کہ جو میرا رب کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور یہی بات انسان کو پرسکون کرتی ہے کہ میرا اللہ ایک دن سب بہتر کر دے گا۔ جو در تمہارے منہ پر بند کر دیے جائیں وہاں دوبارہ دستک دینے کی نیت بھی تمہارے اندر کبھی زندہ نہیں ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں اکثریت فقراء کی تھی، اور جہنم میں جھانکا تو وہاں عورتیں زیادہ تھیں۔ اکثر میاں بیوی ایک دوسرے سے یہ گلا کرتے ہیں کہ اب وہ ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے، تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو گھریلو ذمہ داریاں ہیں، دوسری اور اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد فرما دیتے ہیں تو نیک چچا جنم لے لیتا ہے جو کہ ماں باپ کا کہلاتا ہے۔ اس نئے بنے رشتے میں میاں بیوی کا رشتہ کہیں کھو سا جاتا ہے، اس لیے کبھی بھی میاں بیوی کے رشتے کو چسپنے نہ دیں بلکہ اس کی چاشنی برقرار رکھیں۔ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کاش موبائل چارج کر لیتے، اسی طرح ایک دن دنیا سے چلے جانے کے بعد سوچیں گے کاش کچھ نیک اعمال کر لیتے۔ بیٹی اگر دے نہ رب بتاتی ہے تو ڈبل مٹھائی بانٹا کرو، کہ جب بیٹی آتی ہے وہ صرف آتی نہیں، وہ ساتھ یہ پیغام لے کے آتی ہے کہ ابو جی میں نہیں صرف آئی، ساتھ پیغام بھی لے کے آئی ہوں کہ وہ راضی ہے اس لیے آئی ہوں۔ بس ایک بار اس شدت کو محسوس کرنا جو شدت سے تم اپنی دعا کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہو، دیکھنا پھر دل کبھی ہار نہیں مانے گا، کبھی بے سکون نہیں ہوگا۔
عورت کو مرد کے سامنے کبھی اونچا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ یہ وہی بندہ ہے جو آپ کی روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر ذلیل ہوتا ہے اور گالیاں بھی سنتا ہے۔ آپ پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے تو کر لینے دیں۔ مرد کو بادشاہ بنا کر دیکھ لیجئے، ملکہ آپ خود بن جائیں گی۔ اللہ ہمارے غموں اور مشکلات کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کے لیے رب کی محبت اور انعام بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور فضل کی طرح کر ہمارے لے جاتا ہے انعام۔ جو میاں بیوی الگ ہو گئے ہیں، ان کی طلاق ہو گئی ہیں، وہ ایسا نہیں چاہتے تھے، لیکن لوگوں کی باتوں میں آ کے کسی غلط فہمی میں طلاق کی غلطی کر بیٹھے ہیں تو ان کی اولاد بھی ہے۔ ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر بچے ماں کے پاس ہوتے ہیں تو بچوں کو باپ سے لازمی ملوائیں۔ لڑکے ہیں کیونکہ نہیں، اور اگر بچے لڑکے کے پاس ہیں تو ماں سے لازمی ملوائیں، ورنہ کل کو اللہ لال کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ پھر اس دن آپ کے بچوں سے نہ ملوانے کے مشورے دینے والے سارے مکر جائیں گے اور پھل صاف نے جانا ہے۔ اللہ کریم فرمائیں گے، کیا میں نے تمہیں عقل نہیں دی تھی اور تمہیں ہر کام کا اختیار نہیں دیا تھا؟ آپ خود سوچیں اس وقت آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے۔ عورت ایسا خوبرو جاندار ہے جس کی لالچ میں مرد کوئی بھی فعل کر سکتا ہے، حتیٰ کہ قتل بھی۔ بیوی: کل سے آپ کہاں غائب ہیں؟ شوہر: گھبراؤ مت، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کبھی حرام کام نہیں کروں گا۔ بیوی: مجھے یہ ڈر نہیں ہے کوئی آپ حرام کام نہیں کریں گے، مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں حلال کام نہ کر بیٹھیں۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر جب اللہ تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، تو پھر اللہ سے اٹھاؤ اور اللہ سے دعا مانگو، وہ ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ کی طرف دیکھنا، اس سے ایک محبت بڑی نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتوں کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ہر حال میں ساتھ رہتا ہے۔ بس اسی سے امید رکھنا، اسی پر یقین رکھنا۔ بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کا ہر جائز مطالبہ پورا کرے، گھر میں اس کی پرائیویسی کا اہتمام کرے، اس کے حقوق ادا کرے، بیوی کو خوش رکھنے کے لیے اس کی خواہشات کا احترام کرے، اور اسی بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کا حکم بجا لائے، جو غربت میں اسی کا ساتھ دے اور پھر اپنی چھوٹی موٹی غلطیاں برداشت کرے۔ جو شوہر اپنی بیوی کی عزت کرتے ہیں ان کے بچے بڑے قابل ہوتے ہیں، وہ بڑے سمجھدار اور عزت اور معاشرے میں مقام رکھتے ہیں۔ اور جو شوہر اپنی بیوی کی عزت اپنے بچوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، جو بیوی اپنے شوہر کو اپنے بچوں کے سامنے ذلیل کر رہی ہوتی ہیں، اس کام پہ لگا رہی ہیں تو جاؤ دیکھو پاپا کسی سے فون پہ بات تو نہیں کر رہے، ان کا موبائل چیک کر کے وہ آپ کے زرخلیے غلام تھوڑی ہیں۔ لیکن یہاں پر مردوں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اپنی عورت کو عزت دینی ہے، کیونکہ اسلام آپ کو کہہ رہا ہے کہ عورت کو عزت دو۔ شادی چاہے ماں باپ کی مرضی سے کرو یا اپنی پسند کی، کامیاب تبھی ہوگی جب میاں بیوی دونوں ذمہ داری کا خیال رکھیں گے، اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں گے۔ آج کل کے دور میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا آپ کے خرچے تو بچا سکتا ہے، لیکن ذہنی سکون آپ کا غارت ہو جائے گا۔ نہ آپ اپنی مرضی سے کچھ کھا سکیں گے، نہ کہیں آ جا سکیں گے، اور نہ کہیں گھوم پھر سکیں گے۔ الغرض میاں بیوی کے رشتے کی جو ایک چاشنی ہوتی ہے، ایک رونق ہوتی ہے، اس سے محروم رہیں گے۔ پیار، محبت، عزت اور احترام، لیکن ذہنی سکون کو کم نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے ان کے اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ جب ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت و الفت کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں نازل فرماتا ہے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی اور حوصلے کی بات تمہارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو شادی شدہ نہ ہوں اور زنا کریں، یہ حکم دیا ہے کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے۔ کبھی کبھی ہم دماغی، جسمانی اور نفسیاتی لحاظ سے اتنا تھک چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو کہ ہمیں لیکچر دینے کے بجائے، تسلی دینے کے بجائے چپ چاپ اپنے کندھے پر سر رکھ کر رونے دے، نہ کچھ پوچھے نہ بولے، بس دھیرے دھیرے سر تھپکتا ہوئے سنتا رہے۔ مگر افسوس کہ اب سننے والے کم اور سنانے والے زیادہ پائے جاتے ہیں۔
میاں بیوی کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جو ہر وقت اسی کوشش میں رہتا ہے کہ میاں بیوی میں علیحدگی کرا دی جائے۔ اس کے لیے شیطان مختلف حربے استعمال کرتا ہے، کبھی آپس میں چھوٹی سی بات پر جھگڑا کروا کر، تو کبھی آپس میں بدگمانیاں پیدا کر کے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ اگر کوئی تیسرا بندہ ان کی کوئی بات میاں بیوی کے بارے میں بتائے تو بجائے غصے میں اچانک کوئی فیصلہ کرنے یا جھگڑنے سے لیا جائے ایک دوسرے سے کہ کیا ایسی کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں۔ بدگمانی رشتوں کو آگ کی طرح کھا جاتی ہے، سو اس سے بچیں اور رشتے بچائیں۔ اے والد محترم، تیرے پسینے کا ہر ایک قطرہ جو مجھے پالنے میں گرا ہے، دعا ہے وہ تیرے لیے جنت میں سمندر بن جائے۔ عورتوں کی شاپنگ کی خواہش اور مردوں کی دوسری شادی کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اگر مرد نے کسی عورت سے شادی کرنی ہوتی ہے تو کر ہی لیتا ہے، بس اس کی اپنی مرضی اور ضد ہونی چاہیے۔ وہ سب کو راضی بھی کر لیتا ہے اور ہر بات کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہے، اور سب کو اس کے سامنے ہار مانی ہی پڑ جاتی ہے۔ جو اصل خاندانی مرد ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے احساسات سے نہیں کھیلتے بلکہ نکاح کرتے ہیں، اس لیے مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، بس پاگل بناتا ہے۔ دوسروں کی باتیں چسکے لے کر کرنا اور پھر کہنا کہ میرے بچے بدنام نہیں ہوں گے، دوسروں کے گھروں کی باتیں منہ کھول کھول کر کرنا اور پھر خیال کرنا کہ تیرے بچوں کی کوئی بات نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ پردے قائم رکھو گے تو ہی آپ کے پردے قائم رہیں گے۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی، لیکن عورت کو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تمہیں بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ شادی اس لیے کی جاتی ہے مرد اور عورت کی زندگی میں سکون آ جائے، لیکن کچھ مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ جسے میں نے حالت مرض میں پکارا تو شفا دی، بھوک میں پکارا تو غذا دے دی، پیاس میں پکارا تو پانی پلا دیا، ذلت میں پکارا تو عزت دے دی، راہ میں بھٹک گیا تو راستہ دکھا دیا، غربت میں پکارا تو غنی کر دیا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہم سب کو معاف فرما۔ اگر بیوی کسی ناجائز وجہ سے آپ سے ناراض ہوتی ہے اور غلطی آپ کی ہے تو بیوی کو راضی کر لینے میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہوگی۔ راضی کرنے سے آپ کی عزت میں ذرا برابر کمی نہیں آئے گی، بلکہ بیوی کی نظر میں آپ کی عزت اور مان اور بڑھ جائے گا۔ اور جن دعاؤں میں دل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، جو جن دعاؤں میں صبر شامل ہو اور رب کی رحمت پائی جاتی ہے۔ تم بھی مانگو اس سے جس کے در سے جھولیاں خالی نہیں جاتی ہیں، وہی عطا فرمائے گا تمہیں بھی جس کی فطرت ہے رحمان کہلاتی ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش ہے چند گھڑیوں کی مہمان، بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ محبت پہلی، دوسری، تیسری نہیں ہوتی، محبت تو وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد آپ کو کبھی محبت ہی نہ ہو۔ اللہ کے ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے، اس لیے دکھی دل والے اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ جب اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تب آپ کو آزمائش میں ڈال کر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ دو قسم کے داماد ہوتے ہیں، ایک قسم وہ ہوتی ہے جو کبھی اپنے سسرال جائے تو سسرال والوں کے دوڑے لگ جائیں کہ کہیں داماد جی کو کچھ برا نہ لگ جائے اور ان کی بیٹی کو باتیں سننے کو نہ ملے۔ دوسری قسم کے داماد وہ ہوتے ہیں جو سسرال جائے تو سسرالی ٹینشن فری رہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر انا نہیں ہوتی اور وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سسرالیوں پر بوجھ نہیں بنتا۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہوتی ہے، کیونکہ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی، الفاظ کبھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب کھونے کی نوبت آتی ہے قیمت سمجھ آتی ہے۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ رہنے کی خواہش نہیں جاگتی، اگر یہ خواہش کسی مرد کے لیے جاگ جائے تو وہ عورت اپنے اوپر کسی اور مرد کا سایہ تک برداشت نہیں کرتی، پھر بس وہی مرد اس کے دل و دماغ پر اور اس کے وجود پر حکمرانی کرتا ہے۔ ایک دعا سے آزمائشیں معجزوں میں بدل جاتی ہیں، تو پھر تم مانگنا نہ چھوڑو، دینا، یقین رکھنا، وسوسوں کے خود پر حاوی نہ ہونے دینا، اللہ کن ضرور فرمائے گا۔ شادی کے بعد شوہر کا بیوی کے ذریعے سسرال سے چیزوں پیسوں کا مطالبہ کہ بیوی اپنے والدین سے پیسہ مانگ کر لائے یا کوئی چیز خرید کر دے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی بیٹی کو نہیں کریں گے، ایک شوہر کی غیرت پر سوالیہ نشان ہے۔ ان حرکات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ شوہر کا کندھا ایسی جگہ ہے جہاں سر رکھ کر ساری فرمائشیں منوائی جاتی ہیں۔
میری اللہ تعالیٰ سے ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اگر ہماری تقدیر میں کوئی بدبختی لکھی ہے تو اسے خوش قسمتی میں بدل دے، کوئی شر لکھا ہے تو خیر میں بدل دے، اگر گمراہ ہونا لکھا ہے تو ہدایت میں بدل دے، اگر تیرا فضل و کرم تھوڑا ہے تو اس سے بڑھا کر اتنا کر دے کہ ہماری جھولیاں تیرے فضل و کرم سے خالی نہ ہوں، ہمیں ہر سانس کے ساتھ تیرا شکر ادا کرنے کی عادت ڈال دے۔ اے ہمارے رب، تو بابرکت و بلند ہے، تو ہماری دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ تم واحد شخص ہو جس کے سامنے میرا دل جھک جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہوں، موم ہو جاتا ہوں، کیونکہ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے۔ لڑکی کو زندگی میں بنگلہ گاڑی، دولت، شہرت اور آسائشیں نہیں چاہیے ہوتی، کچھ لڑکیوں کے لیے بس ایک مخلص شخص کا کندھا ہی کافی ہوتا ہے، جو بیوی کے ساتھ نرمی اور خوش خلقی سے پیش آئے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر کا شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم نہ کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچا کر رکھے اور دینداری کی تلقین کرے، جو اپنی بیوی کو سب کے سامنے عزت دے، جو اپنی بیوی کی غلطیوں پر اسے پیار سے سمجھائے اور خوبیوں پر خوش ہو، اپنی بیوی کے کچھ کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے، اس کام میں شرم محسوس نہ کرے، جو اپنی بیوی کے حقوق پورے ادا کرے، اس کی عیبوں پر پردہ داری کرے، خود کو زیادہ نہ بدلیں، صرف اتنا ضرور بدل لیں کہ رسپانس کیسے کرنا ہے، کون سی بات کس موقع پر کہنی ہے اور کس جگہ پہ چپ رہنا ہے، ہر وقت جذباتی نہ ہوں، لوگ آپ کا شغل دیکھیں گے اور آپ کا مذاق اڑائیں گے، عقل مند بندہ فوراً یہ چیز نوٹس کر لیتا ہے کہ میرے ارد گرد کے لوگ میرے رویے پر کیسا محسوس کر رہے ہیں اور وہ خود پہ قابو پا لیتا ہے، جبکہ جذباتی اور شوخا بندہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا، وہ سمجھتا ہے کہ لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں، اس لیے کسی بھی جگہ پہ اپنے عمل اور رسپانس کو مد نظر رکھتے ہوئے رسپانس کریں۔ عورت وہ ہستی ہے جو شوہر کا 20 سال تک ہر ظلم و زیادتی ناانصافی برداشت کرنے کے بعد بھی شوہر کے ایک گلاس پانی پکڑا دینے پر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ ایک دن اللہ آپ کی جھولی اتنی خوشیوں سے بھر دے گا کہ آپ وہی خوشیاں بانٹتے پھریں گے، ایک دن اللہ آپ کے لیے وہ دروازے کھولے گا جن کے پیچھے صرف خیر ہے، ایک دن آپ اکیلے میں بھی مسکرائیں گے کہ اللہ نے کیسے آپ کے لیے سکون کا انتظام کیا، وہ ایک دن بہت قریب ہے انشاءاللہ۔ اگر کوئی عورت غلطی کر رہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے رویے سے تنگ ہو کر کہیں اور جانا چاہ رہی ہے اور کوئی مرد اس کو شاباشی دے رہا ہے اور آفر کر رہا ہے کہ چھوڑ دو شوہر کو، میں تم سے شادی کر لوں گا، اور ایسے ہی اگر کوئی شوہر کسی عورت کے کہنے پر ایسا کرنے کا سوچ رہا ہے تو خدارہ باز آ جائے، وہ ایک شیطان ہے جو کہ آپ کے پاکیزہ رشتے کو ختم کروانا چاہ رہا ہے، وہ کوئی آپ سے شادی نہیں کرے گا، یاد رکھیں، اور آپ ہمیشہ کے لیے اکیلے رہ جائیں گے۔ اور اس شخص کے ساتھ مخلص رہیں جس کی ایک اچھی بات آپ کا دل بہلانے کا سبب بنی ہو، جس کی ایک مزاحیہ جملے سے آپ کا چہرہ کھل کھلا اٹھا ہو، جس کی نصیحت سے آپ کے کردار میں نکھار پیدا ہوا ہو۔ مخلص رہیں تاکہ آپ کے ساتھ مخلص رہا جائے۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ رہنے کی خواہش نہیں جاگتی، اگر یہ خواہش کسی خاص مرد کے لیے جاگ جائے تو وہ عورت اپنے اوپر کسی اور مرد کا سایہ تک برداشت نہیں کرتی، پھر بس وہی مرد اس کے دل و دماغ پر اور وجود پر حکمرانی کرتا ہے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔